بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جیسے آپ لوگ ائمہ کو معصوم کہتے ہیں کہ امام معصوم ہیں، حالانکہ معصوم ہونا جو ہے یہ ایک نبی کی کوالٹی ہے۔ تو آپ نے رسول اللہ جو کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے بعد تو آپ نے نبوت کے دروازے کو کھلا رکھا، یعنی فرشتے کا آنا، معصوم ہونا، آپ نے تو 12 نبی مزید مان لیے رسول کے بعد۔ تو یہ حقیقت میں اصل میں شیعہ فکر میں اور جو دوسرے لوگ ہیں کہ جو نبوت کے اجراء اور تسلسل کو مانتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی یہ بالکل برابر کے لوگ ہیں۔ ایک یہ بھی یہ کہتے ہیں، یعنی اکثر ایک مولوی کو بھی کہتے ہوئے سنا کہ یہ ایک تو ان کے ہاں تسلسل ہے، ختم نبوت کے اوپر حملہ کیا ان لوگوں نے۔ اچھا، کہنے کو تو بہت کچھ کہتے ہیں، کہتے جی۔ رہیں گے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ امامت ہمارے ہاں امامت ہے، نبوت نہیں ہے۔ امامت کا مطلب ختم نبوت ہے، نبوت امامت نہیں ہے، نبوت تو ہے، یعنی نبوت امامت نہیں ہے، نہیں، ختم مرسل کے بعد امامت ہے، امامت ہے۔ جزاک اللہ۔ جی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نبی نبی نہیں ہے، نہیں ہے، بے شک۔ جی، نہ فقط امام علی یا باقی معصومین نبی نہیں ہے، یہ بلکہ کوئی نبی نہیں ہے۔ اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لیے نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اور ایک الہی نظام اس کے بعد جو شروع ہوا وہ امامت کا ہے، یہ صرف ہمارے پاس ہے۔ تو صرف ہم ختم نبوت کے قائل ہیں۔ صرف آپ قائل ہیں۔ دیکھیں، ابھی ہم صرف اس میں آپ کے جواب دینے کے لیے کہہ رہے ہیں نا، یعنی آپ کہہ صحیح رہے طور ہیں پر یعنی امامت کے نظریے سے ختم نبوت ثابت نہیں ہوتی یا خلاف ختم نبوت ثابت ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ختم نبوت صرف ہمارے ہاں ثابت ہے، اس لیے کہ ایک نظام ختم ہوا ہے اور دوسرا نظام الہی نظام کی بات کر رہے ہیں، ہاں شروع ہوا ہے، یہ صرف ہم اس کے قائل ہیں۔ تو صرف ہم ختم نبوت کے قائل ہیں۔ آپ نبوت ختم کر کے آگے کیا نظام دیا آپ نے؟ آگے ہم نے دیے نا علماء۔ آپ نے پہلے خلافت کا نظام دیا، وہ خلافت پہنچی یزید تک، خلافت ہی پہنچی نا یزید تک، وہ الہی نظام تو نہ ہوا۔ نہیں، یزید کو تو ہم خلیفہ نہیں مانتے نا، وہ نظام جو چلا ہے، اہل سنت کے اوپر ایک الزام ہوا نا کہ ہم یزید کو بھی، نہیں، خلافت کا سسٹم یزید تک پہنچا یا نہیں پہنچا؟ تو آج تک حکمرانوں تک پہنچا ہے، سب تک پہنچا وہی ہے۔ وہاں ہم پہلے کی بات کر رہے ہیں نا، بعد میں جن دن تک پہنچا ان کو اگر اسی سلسلے سے چلائیں تو اور مشکل ہو جائے گی۔ تو وہ کوئی الہی نظام نہیں تھا، اور نہ ہی کسی اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا یہ کوئی دعویٰ الہی، بھی نہیں کہ یہ الہی نظام، وہی کہہ رہے ہیں الہی نظام نہیں جی ہے۔ جی۔ لیکن تو الہی نظام نبوت کے بعد اگر نہیں ہے تو ختم نبوت کیسے ہو گیا؟ کوئی الہی نظام ہونا چاہیے، وہ الہی نظام امامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یہ اعلان ختم نبوت ہے جو امامت امیر المومنین اور امامت اہل بیت ہے۔ یہ ایک بات کہ آپ امام ماننے سے ختم نبوت ثابت نہیں ہوتی ہے، جی۔ یہ بات اپنی جگہ رہے گی۔ رہ گیا اگر کوئی معصوم ہے تو نبی معصوم ہوتا ہے، آپ نبی کو معصوم نہیں مانتے؟ کون اہل سنت؟ ہاں، نہیں مانتے ہیں اہل سنت، نہیں مانتے، فقط اہل سنت یہ نبی انبیاء کو معصوم مانتے ہیں۔ نہیں مانتے۔ اچھا آپ پھر اس کے بہت زیادہ ہیں، اچھا۔ خود رسول خدا کو معصوم نہیں مانتے، رسول خدا کی خطا یہ کے کہتے قائل ہیں ہیں۔ کہ اجتہادی حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں، جسے آدم کی توبہ قبول ہوئی تو اہل سنت کے ہمارے استاد محترم غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی لکھا ہے سورہ توبہ کی جو جہاں پر ہے، اجتہادی خطا اور لغزشوں کو مانتے ہیں اہل سنت، وہی کہہ رہے خطا ہیں، معصیت کو نہیں مانتے۔ اجتہادی خطا ہوتی ہی نہیں ہے، کوئی چیز بھلا ایسی ہے ہی نہیں، یہ تو کچھ صحابہ کو بچانے کے لیے ایجاد ہوئی ہے، بعد میں وہ انبیاء پہ بھی استعمال ہوئی ہے۔ اچھا، کیا مطلب ہے اجتہادی خطا؟ مطلب وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ صحیح رستہ نکل آئے، لیکن وہ اس میں پھر بعد میں اللہ غلط ہو سبحانہ گئے وتعالیٰ کی طرف سے ایک غلط عتاب ہو ہو گئے، گیا، تنبیہ ہو گئی۔ وہی غلطی کی انہوں نے، معصیت کی، معصیت اسی کو کہتے ہیں نا، اور کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ اب آپ بعض معصیتیں جو کہ تاریخ میں ثبت ہیں اور آپ ان کو معصیت کی نسبت نہیں دینا چاہتے، ان کو آپ کہتے ہیں اجتہادی خطا۔ اجتہادی خطا اگر رسول پیغمبر کر سکتا ہے تو اس کی رسالت سے اعتبار ختم ہو جاتا ہے، وہ معصوم نہیں رہتا ہے۔ اچھا،
اگر ختمی مرتبت اجتہادی خطا کر سکتے ہیں ہے نا, وہ یہ خطا کر سکتے ہیں, پتہ نہیں یہ جبرائیل ہے یا نہیں ہے نا. وہ نعوذ باللہ شیطان کو میں اب آگے نہیں چلاتا ہوں, مثالیں آپ اس کو چلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ چلائی ہوئی بھی ہیں, اب میں ان کو تکرار بھی نہیں کرنا. اس صورت میں وہ نبی نہیں رہتا ہے. خطا اس سے ہوتی ہے, اجتہادی خطا ہوتی ہے. مجھ تک جو ٹیکس پہنچا, مجھ تک جو حکم پہنچا, مجھے کہاں سے پتا ہے کہ یہ اس میں اجتہادی خطا نہیں ہے؟ وہ قابل تقلید, قابل اطاعت نہیں رہتا ہے. ہمارا اور صرف ہمارا عقیدہ ہے نبی معصوم ہے, ہر حال میں معصوم ہے, اس سے کوئی خطا نہیں ہوتی, اس سے کوئی نسیان نہیں ہوتا ہے, اس پہ کوئی جادو نہیں ہوتا ہے, اسے کوئی شک نہیں ہوتا ہے, اسے کوئی شبہ نہیں ہوتا. یہ صرف تشیع کا عقیدہ ہے. اچھا, آپ انبیاء کے اوپر جادو کو بھی نہیں مانتے؟ نہیں مانتے, ممکن نہیں, شیعہ فکر میں نہیں ہے. نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو روایات ہیں بخاری مسلم کے اندر کہ حضور پر وہ یہودی نے جادو کیا تھا جس سے آپ کے اوپر اس کا اثر بھی ظاہر ہوا. وہ اس حد تک ظاہر ہوتا تھا کہ آپ اگر کوئی کام کر لیتے تھے, نہیں کیا ہوتا تھا تو آپ کوئی ایسے آپ کو خیال ہوتا تھا کہ گویا کہ میں نے کیا ہوا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. جی اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں. بعض اوقات تو یہ ہے کہ آپ اگر اپنی ازواج کے پاس نہیں گئے ہوئے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ میں اس بیوی کے پاس گیا ہوں یا اس کے پاس, تو یہ اتنا اثر آپ کے اوپر ہوا تھا. بات وہی ہو رہی ہے. آپ کہتے ہیں ہم نبی کے معصوم کے قائل ہیں, ہم کہتے ہیں آپ لوگ نبی کے معصوم عصمت کے قائل نہیں ہیں. آپ انہیں محفوظ عن الخطا نہیں سمجھتے ہیں. جب ایک آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے, نہیں, پھر وہ جبرائیل امین نے آ کر سورہ فلق اور سورۃ الناس معوذتین بتائیں کہ آپ کے اوپر فلاں یہودی نے جادو کیا ہے اور آپ یہ پڑھیں, اور پھر وہ آپ اس طرح پڑھتے تھے اور اس جگہ سے وہ کنگا وغیرہ وہ پورا وہ کنویں سے نکالا گیا اور آپ سے جادو کا اثر ختم ہوا. صحیح, یہ داستان تو یہی ہے. داستان یہی ہے. اس داستان کے مطابق آپ پہ جادو ہوا. پیریڈ مجھے یاد نہیں ہے, 6 مہینے ہے کتنے کا, غالباً اتنا ہی, 6 مہینے. یہ ایک آدھ دن کا نہیں ہے. آپ نے تو ایسے بیان کیا تھا نا کہ ہوا تو تھا لیکن جبرائیل آئے تھے. 6 مہینے اس وقت میں. 6 مہینہ, جو بھی آپ 2 مہینہ کہیں, 1 مہینہ کہیں, 1 دن کہیں, اس پیریڈ میں رسول خدا نے جو کچھ کیا اس کی حجت ختم. ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. جو کچھ کہا یا جو کچھ نہیں کہا اس کی حجت بھی ختم ہو گئی. پھر وہ جو داستان کے مطابق یہ جو جادو ہوا رسول خدا کے بالوں پہ ہوا, رسول خدا کے بال اس یہودی تک کیسے پہنچے؟ یہودی تک کیسے پہنچے؟ وہ کہیں پر جو ہے وہ کسی نے عقیدت کی غرض سے لے لیے ہوں گے اور پھر وہاں سے وہ آگے چلے ہوں گے. نیت کا تو پتہ نہیں چلتا نا. مسلمانوں میں منافقین بھی تو تھے اس زمانے میں. دیکھیے بال کہاں ملتے ہیں؟ بال انسان جہاں بال کٹوا لیتا ہے, اس زمانے میں لوگ باہر اکثر کٹوایا کرتے تھے. نہیں, اس زمانے میں وہ باہر اس طرح بال کٹوانے کا سلسلہ تو نہیں تھا جس طرح آج کل شاپس ہیں اور آپ چلے گئے کہ نائی کے پاس اور آپ نے وہاں سے بال کٹوا لیے, یہ والا سلسلہ تو نہیں. ممکن ہو اس سے ماننے میں بھی اس زمانے میں نہیں تھا, اور آج آپ بھی نہیں جاتے, میں بھی نہیں جاتا ہوں. لوگ آتے ہیں اور وہ عقیدت سے آ کے بال کاٹ کے چلے جاتے ہیں. رسول کے زمانے میں آپ کو باہر جانا پڑتا تھا. یہ بال رسول کے گھر میں تھے. صحیح. اس روایت کی راویہ کون ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ. حضرت عائشہ پہ بعد میں جادو ہوا. اچھا, دیکھیں ابھی یہ حصہ کتنا سب کو پتا ہے کہ رسول پہ جادو ہوا ہے. یہ والا حصہ نہیں پتا کہ حضرت عائشہ پہ بھی جادو ہوا تھا. ہم کہتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ پہ جادو ہوا اس وقت ان کو نہیں پتا چلا, ان کو لگا کہ مجھ پہ جادو نہیں ہوا, رسول پہ جادو ہوا ہے. انہوں نے یہ حدیث بیان کر دی. اچھا, یہ اسی زمانے کے واقعہ ہے؟ نہیں, یہ حدیث تو اس زمانے کا نہیں ہے نا. رسول کے دور میں تو یہ حدیث نہیں تھی نا. رسول کے بعد یہ حدیثیں بیان ہوئی ہیں, ریکارڈ ہوئی ہیں. وہ زمانے کا تو کوئی اس میں تعلق نہیں ہے. اس کہانی کے مطابق, اس داستان کے مطابق پہلے رسول خدا پہ جادو ہوا ہے. اس کے بعد جو روایات ہیں اس کے مطابق ام المومنین پہ بھی جادو ہو گیا. اچھا.
جب ام المومنین پہ جادو ہوا وہاں تو یہ عصمت کی بات بھی کوئی نہیں ہے ہوں، کہ وہ معصوم ہیں. جی جی تو انہیں وہ لگا جو نہیں ہوا تھا. رسول کو لگ سکتا تو ان کو کیوں نہیں لگ سکتا؟ صحیح. اس جادو کے اثر میں ان کو لگا کہ رسول پہ اچھا. جادو ہوا تھا. ہوں ہوں یہ اگر ہم کہہ دیں تو لوگ سیخپا ہو جائیں گے. ہوں آپ ام المومنین کو نسبت دے رہے ہیں کہ جو نہیں ہوا ان کو لگا ہے وہ ہوا ہے. بات لیکن تو آپ یہ غیرت رسول کی نسبت نہیں ہے. واہ واہ، اچھا 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 اچھا. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سرکار دو عالم سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو ہوا، انہیں اس روایت کی روشنی میں ہی کہتا ہے بخاری مسلم کی، اور آپ کو ایسا لگتا تھا کأنما یخیل الیہ، آپ کو یہ خیال ہو جاتا تھا کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، میں نے یہ کام کیا جبکہ نہیں کیا ہوتا. جبکہ نہیں کیا ہوتا. اور اگر یہی بات ہم اس جگہ پر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو رکھیں تو ہم وہاں پر غصہ ہو جائیں گے، اور یہاں پر ہم نہیں، مزے سے مولوی صاحب بھی بیان کر رہے ہیں اس کو ممبر پر اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں حضور پر بھی جادو ہوا، لیکن اگر اسی مولوی سے یہ کہہ دیں کہ آپ یہ بیان کر دو کہ عائشہ پر جادو، وہ قبول نہیں کرے گا. ہاں اچھا، یہ تو قبول کرنا پڑتا ہے، تو تاریخ میں موجود ہے، روایت میں موجود ہے کہ جادو تو ہوا تھا، لیکن اس جادو کے نتیجے میں یہ ہوا تھا کہ جو رسول کو نہیں ہوا وہ انہیں لگا کہ ہو گیا. جی جی جی. تو پھر توہین ہو جائے گی. ہوں بھئی رسول کی توہین نہیں ہو رہی. تو دیکھیں یہ صرف میں نے ایک آدھ مثال پیش کی. یعنی ایک فکر ہے آپ کے نزدیک کہ جو رسول کو وہ درجہ اور مقام نہیں دیتے کہ جو صحابہ کو دیتے ہیں. دیکھیے صرف تشیع کے ہاں رسول معصوم علی الاطلاق ہیں. اس کو اردو میں ذرا واضح کر دیجیے، معصوم علی الاطلاق کا کیا یعنی ہر جہت سے معصوم ہے. ہر جہت مطلب اپنی زندگی، ہاں یعنی ان پہ جادو نہیں ہوگا، معصوم ہے، یعنی وہ جادو کی وجہ سے بھی کوئی خطا بیان نہیں کریں گے. اچھا، وہ کوئی اجتہادی غلطی بھی نہیں کریں گے. وہ غصے میں بھی کبھی کوئی غلط بات نہیں کریں گے. گالی نہیں دیں گے. گالی نہیں، یعنی بات غلط کریں، ضروری نہیں غصہ میں وہ ہو. دیکھیے کبھی محبت کی وجہ سے بھی کسی کو ترجیح نہیں دیں گے. کبھی ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو وہ لفظ استعمال کریں گے جو عام معاشرے میں استعمال ہوتا ہے. دیکھیے بہت سے ایسے نفرت کا اظہار کیا رسول نے جس کی بنیاد پر پھر ان لوگوں سے نفرت کرنی چاہیے تھی. اچھا، اور یہ کہا جاتا ہے رسول غصے میں تھے. غصے میں تھے کیا مطلب ہے؟ یعنی پھر اس وقت یہ بات ایک عام آدمی، دیکھیں میں ہوں آپ ہیں، ہم کبھی غصے میں آ جاتے ہیں، کسی کو کہہ دیتے ہیں، اور آج پتہ نہیں آصف کا نام زیادہ ذہن میں آ رہا ہے، یہ غصے میں نہ ہو کہیں ہم نے زیادہ ٹائم ان کو بٹھا دیا ہے. ہاں تو ان کو میں کچھ کہہ دیتا ہوں، یہ ناراض ہو جائیں تو آپ بعد میں کہیں گے یار وہ غصے میں تھا نا، ویسے تو تم سے بہت پیار کرتا ہے. میرے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے، نبی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، جبکہ آپ کہتے ہیں. جن کو نبی نے نکالا ان کو جب واپس لائے تو کیا کہا؟ اس لیے نا کہ اہل سنت بشر مانتے ہیں نا، ان کو ہم بھی بشر مانتے ہیں، فرشتہ نہیں مانتے انبیاء کو. ہم معصوم آپ لوگ مانتے معاملہ وہ والا کرتے ہیں جو فرشتوں کا ہے یا دوسرا. فرشتے ختمی مرتبت کے میں کیا کہوں عبد بھی نہیں ہیں. آپ فرشتے کو پتہ نہیں کہاں رکھ رہے ہیں. نہیں، معصوم تو انبیاء بھی ہیں نہیں، لیکن بشر بھی ہے ساتھ میں. آپ کہتے ہیں کہ آپ فرشتہ بناتے ہیں. میں کہتا ہوں فرشتہ کیا ہوتا ہے ختمی مرتبت کے سامنے؟ فرشتہ ختمی مرتبت کا غلام ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ختمی مرتبت کو فرشتہ بناتے ہیں. فرشتہ محمد نہیں بن سکتا ہے. یہی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ جائز الخطا مانتے ہیں، آپ اس کو جو مرضی بشر کہیں فلان کہیں جو مرضی کہیں، اور اگر ہم کبھی اس کو بیان کریں اور ان موارد کو بھی ساتھ میں بیان کریں تو جو شیعہ عقیدہ ہے رسول خدا کے بارے میں، تو آپ ہمیں کہیں گے یہ لوگ غلو کرتے ہیں، غالی ہیں. کس چیز میں؟ رسول کو منزلت دینے میں بھی. رسول کو جیسے آپ نے ابھی تقریباً کہہ دیا نا کہ آپ رسول کو فرشتہ سمجھتے ہیں. نہیں، رسول کو فرشتہ سمجھنا غلو ہے. بشر ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم. نہیں بشر تو ہے، لیکن
وہ کیفا بشر مثلکم نہ، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. انما انا مثلکم اس یوحی کے بعد الیہ کیا؟ ہاں وہ یوحا علیہ میں بڑی داستان ہے. یعنی وحی کی جاتی ہے، نہیں فرشتہ آتا ہے، نہیں وحی نہیں کی جاتی نہیں نہیں نہیں، ہے، پیغام آتا ہے، خبر ٹھیک آتی ہے نا. آپ کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ انا بشر مثلکم. اس کے بعد کیا کہا ہے؟ تم کہاں میں کہاں، یوحا الیہ، ہے. مجھ پہ وحی ہوتی ہے. وحی نے آپ سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا ختم مرتبت کو؟ ایک تعلق تو ہے، یعنی آسمان کے ساتھ، ملائے اعلیٰ کے ساتھ تعلق ہے، وہ وحی کا ہے، لیکن بذات خود یعنی آپ بشر ہیں، آپ انسان ہیں، جائز الخطا ہیں، آپ دیکھیں یہ لفظ میں استعمال نہیں کر سکتا، لیکن کرتے ہیں خطا اجتہادی. ہمارے علماء نے لکھا ہے. ہاں میں اسکین اجتہاد. بھی چلا دوں گا، دوست جو ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے ان علماء کی جو ہے یہ تصنیفات میں سے نظر آ رہی ہے. میرے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا تفسیر نعمت الباری سے اسکین بھی ہے آپ کے سامنے. انبیاء کے بارے میں اہل سنت کا آفیشیل عقیدہ یہی ہے کہ آپ سے جو جیسے آدم کا واقعہ ہے یا حضرت یونس کا ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان سے جو واقعہ سرزد ہوا، جو واقعہ پیش آیا، اس کے لیے اہل سنت نے لکھا ہے کہ یہ اجتہادی لغزشیں ہیں. تو لیکن میں اس لیے نہیں استعمال کرنا چاہتا حضرت کہ انبیاء کا مقام بہت بلند ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نبوت سے سرفراز کرتے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں پر رسالت کو رکھتا ہے یا پیغام کو رکھتا ہے، یعنی ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال وہ پھر بھی تو پیدا ہوئے ہیں نا، ان کی تاریخی ولادت معلوم ہے، تاریخی وفات معلوم ہے. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے یہی کہ وہ اس دنیا پہ اوپر رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے، ہاں اور اس سے جائز الخطا ہو جاتے ہیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں معصوم ہیں، ہر خطا سے پاک ہیں، ہر لغزش سے پاک ہیں، بشر ہیں، لیکن یوحا الیہ ہے، وحی ہوتی ہے. اس وحی کی وجہ سے وہ قاب قوسین او ادنا کی منزل پر ہے. جہاں تک جبرائیل فرشتہ کیا ہوتا ہے، جبرائیل سید الملائکہ کی بھی پہنچ نہیں ہے وہاں. اور ادھر بھی کیا ہوا تھا، قاب قوسین، اور اس کے بعد کیا ہوا تھا، وہ آخری منزل میں کیا ہوا جب فرشتہ رہ گیا، رسول خدا آگے چلے گئے. کیونکہ قرآن میں تو یہ نہیں ہے، یہ ہے کیوں نہیں ہے؟ قریب آنا ثم دنا فتدلی. ہاں پھر قاب قوسین اوحا الی عبدہ ما اوحا. ہاں دیکھیں جب وہ ساری منزلیں ختم ہو گئی نا، آگے پہنچ گئی، پھر کیا منزل آئی، اوحا الی عبدہ ما اوحا. وہ انا بشر مثلکم میں بھی یہی وحی والی بات ہے. اور وہ جو معراج کی انتہا ہے وہ بھی وحی ہے. تم کیا جانو پھر کیا ہوا ہے. وحی یعنی معمولی نہیں ہے کہ آپ کے میں اور یہ دونوں، ہم دونوں بشر ہیں بس اس پہ صرف وحی ہوتی ہے، نہیں بھائی. تو ہماری بات پتہ نہیں اصل کہاں سے یہ شروع ہوئی تھی نا آپ کی بات، کہ امامت، کیونکہ امامت ان کو آپ معصوم مانتے ہیں تو نبی ہوتے ہیں، کیونکہ نبی معصوم ہوتے ہیں. آپ کا عقیدہ ہے ہی نہیں نبی معصوم ہوتے ہیں. یہ تو آپ تکلف فرماتے ہیں. اچھا ابھی آپ نے کہا نا کہ یہ میں لکھا ہوا دکھا دوں گا، پتہ نہیں آپ نے وہ جب لگائیں گے، وہ جب لوگ پڑھیں گے تو تکلف فرماتے ہیں نا. یہ معصوم تو ہیں لیکن یہ غلطی بھی کرتے ہیں، وہ خطا بھی ہوتا ہے. اس خطا کو ہم اجتہادی کہیں گے، اس کو ہم لغزش کہیں گے، اس کو ہم غصہ کہیں گے، اس کو ہم جادو کہیں گے، اس کو فلان کہیں گے. کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں.